كل شيء خلقه ثم هدى۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کی، اور قرآن میں اس طرح کی تمام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ مرغی کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اس کو کون سکھاتا ہے؟ چلنے کے لیے، چارہ چگنے کے لیے اللہ جل شانہ اس کو سکھا کے دیتے ہیں۔ بطخ کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے، کچھ دنوں کے بعد تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ کس مکتب میں جا کے وہ تیرنا سیکھتا ہے؟ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اپنی ضرورتوں کے اظہار کے لیے روتا ہے۔ رونا کس نے سکھلایا اسے؟ جب اس کو بھوک لگتی ہے، ماں اپنے سینے کو کھول دیتی ہے اور وہ باقاعدہ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ چوسنا کس نے سکھایا؟ یہ وہی ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ لیکن انسان اللہ جل شانہ کی بہت مکرم مخلوق، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اشرف المخلوقات۔ یقینی طور پر ایک جانور کو، ایک حیوان کو سکھا کے، سدھار کے اچھا بنا دینا یہ تو ہم آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انسان جس کا خالق اللہ ہے، جس کا مالک اللہ ہے، جس کی ایک ایک صلاحیتوں کو اللہ جانتا ہے، اس کے سدھارنے کا انتظام خود اللہ جل شانہ نے کیا ہے۔ دنیا میں کوئی کمپنی کسی مشین کو تیار کرتی ہے تو اس مشین کے ساتھ باقاعدہ ایک کتابچہ ہوتا ہے، چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، اس میں وہ تمام ہدایات لکھی رہتی ہیں۔ اس کو ایسے جوڑو، اس تار کو یہاں لگاؤ، بجلی اس کو 110 استعمال کرو، 220 میں استعمال کرو گے تو جل جائے گی۔ انسان پڑھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی گڑبڑا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ کمپنیوں کی طرف سے ماہر قسم کے انجینئر، ماہر قسم کے کاریگر بھیجے جاتے ہیں کہ اس مشین کو جو ہم نے فلاں کو دیا ہے، جا کے عملی طور پر کر کے بتا کے آؤ، اس کو ایسے جوڑا جاتا ہے، ایسے استعمال کیا جاتا ہے، ایسے استعمال کرو گے تو صحیح چلے گی، ایسے استعمال کرو گے تو غلط چلے گی۔ بغیر کسی تمثیل کے اللہ جل شانہ نے جو کتابیں اتاری ہیں، جو نبیوں کو بھیجا ہے، بالکل وہی کیفیت۔ سورہ فاتحہ پڑھیے تو اللہ جل شانہ سے ہم لوگ ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ اور پھر اس راستے کی تفسیر قرآن نے کہا، ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہیں، اللہ کی نعمتوں اور برکتوں اور رحمتیں ان پر نازل ہوتی رہی ہیں، جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین آتے ہیں۔ اس کے بعد آیا کہ یہودیوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، عیسائیوں کا راستہ نہیں جو راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چاہیے، اور وہ راستہ اللہ کے المنعم علیہم بندوں کا راستہ ہے، جس کو قرآن میں دوسری جگہ واضح کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ گویا یہ اللہ کے منعم علیہم بندے۔ اس کے بعد جب قرآن شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اخیر میں اللہ کا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر ان لوگوں کی کچھ صفات کا ذکر کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رہنما کتاب دی گئی۔ اگر تنہا کتاب کافی ہوتی، کسی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ اتار دیتے، کسی درخت پر اتار دیتے، کسی اور سے حفاظت کا انتظام لے لیتے، لیکن اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اور ہم سے آپ سے یہ کہا گیا، اس نبی کی ذمہ داری یہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے تم کو گائیڈ بک کی طرح سے دیا ہے، ایک اللہ کی یہ کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی یہ کتاب نہیں ہے، میں نے بھیجا ہے، جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا ہے، رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنا کیسے ہے، اس کتاب کو سمجھنا کیسے ہے، اس کتاب کے مطابق زندگی کیسے گزارنا ہے، ہم نے تمہارے لیے ایک نبی بھیجا ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو وہ پڑھ کر بتائے کہ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھائے تاکہ تم اپنی رائے سے قرآن کے سمجھنے کی کوشش مت کرو، اور قرآن کی جو ہدایتیں ہیں اس کے مطابق جب زندگی ڈھالو گے تو تم بالکل صاف ستھرے ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ گویا اللہ نے اگر صرف کتاب اتاری ہوتی تو شاید ہم لوگ وہ تمام کام نہ کر پاتے، جیسا کہ ابھی آپ سے وضاحت میں کروں گا۔ دنیا میں بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں، کھانا کیسے پکایا جائے، قورمہ کیسے پکایا جائے، بریانی کیسے پکائی جائے، اور تمام چیزیں، سبزی کیسے بنائی جائے، فلاں چیز کیسی بنائی جائے۔ دنیا میں بہت سے لوگ بڑے ہوشیار ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں، اور باقاعدہ جب پڑھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن کسی باورچی کو آپ نے دیکھا ہے جس نے کتاب پڑھ کر باورچی بن گیا ہو، اور آپ اپنے یہاں کی کجیا اس کے ہاتھ میں دے دیں، اپنے بچے کا ولیمہ ہو، بچی کی شادی ہو، کسی ایسے باورچی کو بلاتے ہیں جو کتاب پڑھ کے باورچی بنا۔ بہت سے لوگ وکیل بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ اگر کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بنتا، کوئی انجینئر بنتا، کوئی وکیل بنتا، کوئی جج بنتا تو وہ تمام انتظام نہ کرنے پڑتے جیسے آج کرنے پڑتے۔ یہاں داخلہ مشکل ہوتا، لوگ روس جاتے ہیں، چائنا جاتے ہیں، یوکرین جاتے ہیں، مان نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، اور جب وہاں سے ڈاکٹری کی ڈگری لے کے آتے ہیں تو آپ کے ملک میں بھی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ جب یہاں پاس ہو جاتے ہیں تب ان سے کہا جاتا ہے فلاں اسپتال میں جاؤ، فلاں ڈاکٹر کے پاس رہو، کچھ دن تم مشق کرو، دیکھو عملی طور پر کہ وہ ڈاکٹر کیسے علاج کرتا ہے، تب جا کے تم کو دوسری جگہ مطلب کھولنے کی اجازت دی جائے۔